الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله مولانا العظيم الشریف واجب الاحترام بزرگوں، گزشتہ سنیچر کو ہماری سورہ حجرات ختم ہوئی ہے۔ سوچا کہ سورہ رحمان شروع کی جائے۔ حدیث میں آتا ہے لکل شیء عروس و عروس القرآن سورۃ الرحمن، ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، اور قرآن مقدس کی زینت سورہ رحمان ہے۔ اللہ جل شانہ امن والو کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان گنت ہیں، آدمی اس کو کاؤنٹ اور گن نہیں سکتا۔ وہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں اپنی نعمتوں کو گنوا کر انسانوں کو اور جناتوں کو اس بات پر متنبع کیا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جتلاؤ گے، نعمتوں کا انکار کرو گے۔ تم انکار کر ہی نہیں سکتے، اتنی بے شمار نعمتیں اللہ کی جانب سے بندوں پر ہے۔ اس سورۃ الرحمن کے اندر 78 آیتیں ہیں، 78 آیتیں ہیں، اس میں 3 رکوع ہے اور 351 الفاظ ہیں اور 1636 حرف ہے، حروف۔ اس سورۃ مبارکہ سے پہلے سورہ قمر ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے مناظر کو ذکر کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنی بستیاں اور جتنی قومیں گزری ہیں ان میں سے خصوصاً 4-5 قوموں کا ذکر کیا ہے، اور اس میں جس طرح سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ والی آیات کو مکرر لائے، بار بار لائے، اسی طرح اس سے پہلے والی جو سورت ہے جس کو جو ہے سورہ قمر کہا جاتا ہے، اس میں ایک آیت کو بار بار لایا گیا۔ اس میں اللہ فرماتے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو تمہارے لیے آسان کر دیا، لیکن ہے کوئی قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہے تم میں کوئی کہ قرآن سے نصیحت حاصل کر سکے؟ بار بار اس آیت کو لائے اور پچھلی قوموں کے واقعات کو بیان کر کے، ان کی نافرمانیوں کو ذکر کر کے، ان کی ہلاکت کے واقعات کو ذکر کیا۔ دیکھو انہوں نے اپنے نبی کی باتوں کو نہیں مانا
اور انہوں نے روگردانی کی، حکم عدولی کی، اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اب اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوا کر انسانیت کو متوجہ کیا ہے اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کے انعامات پر، اللہ کے احسانات پر۔ آدمی غور و فکر کرے، سب سے پہلا لفظ الرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں، 99 نام ہیں صفاتی، اسماء الحسنی ہم پڑھتے ہیں، پڑھنا بھی چاہیے، جو پڑھتے ہیں خوش نصیب ہے کہ ان کی صبح ہی ناموں سے ہوتی ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، اس ناموں کے ذریعے تم ان کو پکارو۔ روزانہ صبح کے وقت آدمی اگر 99 نام پڑھ لیتا ہے، پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا کہ ان ناموں کے ذریعے ہم نے اللہ کو پکار لیا، اللہ کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اے اللہ، اب میں اپنے گھر سے نکل رہا ہوں، جاب کے لیے، شوق کے لیے، کام کے لیے، میرا نگہبان تو ہے، میرا نگہبان تو ہے۔ ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ قرآن میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تم ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو، اللہ سے دعائیں کرو، اللہ دعاؤں کو قبول کریں گے۔ تو ان ناموں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے بھائی، کرو گے؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے مکاتب میں ہم بچوں کو یاد کرواتے یہ نام، تاکہ بچے گھر میں جا کر نام ریپیٹ کرے تو امی ابو کو بھی یاد آ جائے۔ حالانکہ امی ابو نے بھی یاد کیے تھے مکتب میں، لیکن سب بھول گئے۔ ہر مسلمان کی زبان پر یہ نام ہونے چاہیے، بلکہ اس کو اتنا پڑھو کہ بس وہ ہمارے منہ پر ہو جائے، روزانہ پڑھنے کی عادت ہے۔ ان صفاتی ناموں میں ایک نام الرحمن ہے، ایک نام الرحیم ہے۔ اب دونوں کے معنی ایک ہی ہے، رحم کرنے والا۔ اب نام دو ہے، معنی ایک ہے، تو پھر ایک ہی نام ہونا چاہیے، رحمان ہونا چاہیے یا رحیم ہونا چاہیے۔ دونوں نام ہیں، معنی ایک ہے، تو پھر دو الگ الگ نام کیوں ذکر کیے؟ اللہ تعالی ہمارے علماء کرام، مفسرین کرام پر کرو رہا کرو رحمت نازل فرمائے۔ عجیب و غریب ہمیں سمجھایا، بھئی نام دو ہے، معنی ایک ہے، لیکن تھوڑا فرق ہے۔ مثال دے کر سمجھایا، ایک آدمی مالدار ہے، ایک آدمی مالدار ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ سخی بھی ہو، دلدار بھی ہو۔ مالدار کے ساتھ دلدار، ایک آدمی دلدار ہے لیکن مالدار نہیں، اس کو پیسے خرچ کرنے ہیں، لٹانے ہیں غریبوں پر، اللہ کے بندوں پر دینے ہیں، لیکن جیب میں ہے نہیں، اور جس کے جیب میں ہے اس کا دل نہیں ہے۔ خوش نصیب ہے وہ مالدار، سلام ہے ان پر جو مالدار کے ساتھ دلدار بھی ہے، مال بھی ہے اور پھر وہ اللہ کی مخلوق پر، بندوں پر خرچ بھی کر رہے ہیں۔ دیکھو یہ دونوں ایک ہوا کہ نہیں، مالدار اور دلدار۔ تو اللہ تعالیٰ کے دو نام رحمان اور رحیم، اس کو اس سے سمجھو۔ اللہ بڑے رحم کرنے والے ہیں، یہ اس کا معنی ہے۔ جیسے کہ انسان بہت مالدار ہے لیکن دلدار بھی ہے، اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمت والا بھی ہے اور رحمت کرتا بھی ہے۔ عجیب و غریب، بھائی سمجھ میں آئی بات؟ دونوں معنی، دونوں کے نام ایک ہے، دیکھو دونوں کے معنی ایک ہے، لیکن یہ خرچ کرنا نہ کرنے کے برابر۔ اللہ رحم کرنے والا بھی ہے اور رحم کرتا بھی ہے، اسی لیے تو قرآن کی بے شمار آیتیں، ایک آیت ایک جگہ پر تو اللہ نے فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اے نبی جی آپ میرے بندوں میں یہ اعلان کیجئے، اعلان کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں، میں بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کو بخشنا ہے، اللہ کو رحم کرنا ہے، اس لیے اپنے نبی کے ذریعے اعلان کروا رہے ہیں کہ نبی جی آپ اعلان کیجئے، آپ بتائیے
میرے بندوں کو کہ میں بڑا غفور رحیم ہوں، میں بڑا غفور رحیم، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ لوگوں پر بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بے شمار آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس رحمت کو لٹانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم محروم القسمت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ میں رحمت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ہم اتنے جو ہے اللہ کی رحمت سے مستغنی ہیں کہ ہم لینے کے لیے تیار ہیں۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، قرآن میں یہ ہے کہ میری رحمت تو ہر چیز کے اوپر وسیع ہے، ہر چیز پر۔ ارے اس آیت کو لے کر تو شیطان بھی جو ہے امیدوار ہو گیا تھا، اور شیطان نے کہا تھا کہ بھئی اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ ایک عبداللہ رحمہ اللہ بہت بڑے محدثی ہے، تو ان کے سامنے یہ شیطان کا مکالمہ ہوا تھا، اور ان کو کہا تھا کہ بھئی میری اللہ نے فرما دیا کہ میری رحمت تو ہر چیز کے اوپر وسیع ہے، تو میں بھی تو ایک چیز ہوں نا، یعنی میری بھی مغفرت تو ہو جائے گی، میرے اوپر بھی اللہ رحم کر دیں گے۔ تو انہوں نے پھر دلیل پیش کی، شیطان سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ شیطان کے سامنے انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ نے فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، کہ میں لکھتا ہوں ان لوگوں کے لیے رحمت جو ڈرتے ہیں اللہ سے، یہ شرط ہے بھئی۔ تو شیطان نے کہا یہ شرط تو تم نے لگائی ہے، اللہ نے تو کل شیء مطلق کہا ہے، ہاں مطلق کہا ہے، اس لیے میں بھی ایک چیز ہوں اور میں بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں آ گیا، یعنی میرے بھی مغفرت ہو جائے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو گری کے رحمت فرماوے، بہت جلیل القدر اور بہت زبردست عالم دین تھے، ہمارے دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے۔ اللہ نے عجیب و غریب ذہن عطا فرمایا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک کتاب کو جب میں صرف دیکھ لیتا ہوں، یاد نہیں کرتا، صرف یوں دیکھ لوں، ایسا دیکھ لوں، وہ کتاب مجھے 40 سال تک یاد رہتی ہے۔ ایسی شخصیت حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت، جن کو چلتا پھرتا کتب خانہ کہا جاتا تھا۔ مصر میں ایک مرتبہ گئے تھے، وہاں انہوں نے ایک کتاب دیکھی جو ہمارے مدارس عربیہ میں پڑھائی جاتی ہے، ہم خود بھی ہماری لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں یہاں پر، نور الایضاح، یہ فقہ کی کتاب ہے، عربی میں پوری کتاب، اس میں مسائل ہیں طہارت کے، زکوٰۃ کے، صوم کے، ترتیب بہت اچھی ہے۔ یہ حضرت مولانا مصر گئے تھے، مصر کے کتب خانے کے اندر یہ کتاب انہوں نے دیکھی، اتنی پسند آئی ان کو یہ کتاب، تو وہاں کے جو مینیجر تھے کتب خانے کے انچارج، تو ان کو کہا کہ بھئی اگر آپ کی اجازت ہو تو مجھے یہ کتاب ہندوستان لے جائیں گے، ہمارے مدرسے میں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو، ہمارے طلباء کو پڑھائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یہاں سے کوئی کتاب باہر نہیں لے جا سکتے ہو، یہاں سے اجازت نہیں ہے بھئی، آپ کو پڑھنا ہو تو پڑھ لو، تو کہ ہاں تو کہ پڑھ لو، پڑھنا ہو تو پورا دین پڑھو، کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بیٹھ گئے ایک کونے میں، کتاب کو شروع کیا پڑھنا، اس طرح دیکھنا، صرف یاد نہیں کیا ہماری طرح تم ایسا نہیں، صرف دیکھنا شروع کیا، گھنٹہ 2 گھنٹے میں پوری کتاب دیکھ ڈالی، اور پھر اپنا سفر پورا کر کے ہندوستان پہنچے، اور پھر وہ کتاب لکھنا شروع کی، اور پوری کتاب لکھ ڈالی، اور لکھ کر مصر کے اس میوزیم میں اور اس کتب خانے میں انہوں نے یہاں سے پوسٹ کی، اور کہا کہ ذرا اس کتاب کے ساتھ اس کتاب کو میچ کر کے دیکھ لینا، کچھ غلطی ہو تو مجھے بتانا۔ وہ کتب خانے والا جو انچارج اور جو تھا مینیجر، وہ تو دیکھ کر حیران ہو گیا، حیران ہو گیا۔ اس نے کہا یہ تو ہماری کتب خانے کی ایک نایاب کتاب تھی جو پوری دنیا میں کوئی جگہ پر نہیں تھی، یہ کیسے تم نے لکھ ڈالی؟ کہ بس وہ ایک گھنٹہ جو میں نے پڑھا تھا اللہ نے میرے ذہن میں ڈال دیا، میں نے لکھ دیا۔ تو جس کتاب کو وہ دیکھ لیتے تھے، وہ کتاب ان کو 40 سال تک تو یاد رہتی تھی، ایسا کہہ رہے تھے۔ اور واقعی انہوں نے یہ کتاب پڑھ کر، لکھ کر امت کے سامنے اس کو چھوڑ کر گئے،
آج پوری دنیا کے جتنے بھی عربی مدارس ہیں، جتنے بھی دارالعلوم ہیں، اس دارالعلوم میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے آج بھی، نور العزا کے نام سے۔ یہ ایسی زبردست شخصیت تھی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ محدث عبداللہ تو جو ہے شیطان کے سامنے خاموش ہو گئے، لیکن اگر میری ملاقات شیطان کے سامنے ہو جاتی، اگر میرے پاس شیطان آ جائے اور شیطان آ کر یوں کہے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ جو فرماتے کہ میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، اور شیطان کہتا ہے میں بھی ایک چیز ہوں اور میری بھی مغفرت ہو جائے گی اور مجھے بھی اللہ معاف کر دیں گے، تو میں اس کو جواب دیتا۔ شاگردوں نے پوچھا کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم کو تو دے دو، شیطان تو آپ کو ملے نہ ملے ہم کو کیا معلوم کب ملے گا، ابھی ہم بیٹھے ہم کو ہی دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں شیطان کو یہ جواب دیتا کہ بھئی ہاں تو چیز ہے، اور تو بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں آ سکتی ہے، لیکن آنا ہو تو نہیں، تو آئی کہاں؟ اللہ نے تو تجھے کہا تھا کہ سجدہ کر، اور سجدہ کرتا تو اللہ کی رحمت میں آ جاتا، تو نے سجدہ نہیں کیا تو رحمت میں تو نہیں آیا۔ اللہ تو کہتا ہے کہ میری رحمت میں ہر چیز ہے، ہر چیز کو میری رحمت سموئے ہوئے ہے، لیکن جو رحمت کے سائے میں آنا بھی تو چاہے، تو آیا کہاں؟ اس بات کو بیان کر کے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی آج ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں اللہ ہم کو کتنا بلا رہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ کہتے ہیں آؤ بھئی سلامتی کے گھر کی طرف آؤ، جنت کی طرف آؤ، اعمال صالحہ کر کے جنت کما لو، لیکن ہم آنے کے لیے تیار نہیں۔ مؤذن نعرے لگاتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم آتے کہاں ہیں؟ ہم سوچے، اللہ تو فرماتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز کو سموئے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اس رحمت کو فائدہ اٹھانا بھی تو چاہیے، اس رحمت کے سائے میں آنا بھی تو چاہیے۔ ہم اگنور کرتے، اگنور۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہاں بہت سوچنے کی بات ہے، بہت سوچنے کی بات، ورنہ تو الرحمن کہہ دیا، بہت رحم کرنے والا ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کوئی بہانہ مل جائے تو میں اپنے بندے کو معاف کر دوں، لیکن تم بہانہ تو کرو، اسباب مغفرت تو اختیار کرو، اسباب رحمت تو اختیار کرو۔ ارے ایسے ایسے کتنے اعمال ہیں کہ جن عملوں کو کرنے پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ ارے یہ مجمع جو بیٹھا ہوا ہے نا، مجمع یہ کیوں بیٹھا ہے بھائی؟ اللہ کی بات سننے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں، اور کوئی جو ہے یہاں ارادہ نہیں ہے کسی کا، کوئی دنیاوی ارادہ نہیں، صرف دین، صرف اللہ کی رضا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی، جو قوم، جو لوگ دین کے خاطر ایک جگہ جمع ہو جائے، الگ الگ قوم کے ہو، الگ الگ نسل کے ہو، الگ الگ برادری کے ہو، لیکن جمع ہوتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجمع کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ بھئی ہم پڑھتے کہ نہیں؟ ہم سنتے ہیں کہ نہیں؟ بیچارے تبلیغ والوں پر اللہ رحم کرے، وہ تو ہمیں یہ بات بار بار کہتے ہیں کہ اس مجمع میں جو بیٹھتا ہے اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، یہ بھی اسباب رحمت میں سے ہے۔ تو ایسی مجلسوں کا اعلان بھی ہوتے ہیں، ایسی مجلسوں کا ہم کو معلوم بھی ہوتا ہے، لیکن بس نکل گئے، چلے گئے، اور نکل کر بھی کوئی کام نہیں ہوتا، وہاں بیٹھ کر باتیں کریں گے، گھر چلے جائیں گے، گھر جا کر جو ہے ہاں انٹرنیٹ پر بیچ جائیں گے، ڈائریکٹ جہنم کا گیٹ۔ کوئی کام نہیں، آدمی کو کام ہو اور گھر جائے وہ الگ بات ہے، کوئی کام نہیں، صرف باتیں، صرف اپنی خواہشات۔ اور ہم ایسی مجلسوں سے بالکل اپنے آپ کو ایسے مستغنی ہو کر نکلتے ہیں جیسے ہم کو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو یاد رکھو، ایسی مجلسوں میں بیٹھنے سے ہمارے ایمان میں تازگی آتی ہے، ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اللہ کے نبی کو کہا صحابہ کو آپ نصیحت کرو، کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ ہاں صحابہ اتنے پختہ ایمان والے، پہاڑ جیسا ایمان، پھر بھی ہر وقت مجلس میں بیٹھنا،
ہر وقت اللہ کے نبی کی باتوں کو سننا، ہر وقت حدیثوں کو بات سننا، قرآن کو سننا، یہ صحابہ کا مشغلہ تھا۔ اور ہمارے دل تو اتنے کالے اور اتنے سیاہ اور اتنا ایمان میں کمی، اس کے باوجود نہ ہمیں ایمانیات سننے کا وقت ہے اور نہ ہمیں اس کی جو ہے فکر ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ بڑے رحیم ہے، لیکن اسباب رحمت اختیار کرنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں کہ ہم اس جو ہے مجالس میں بیٹھ کر ہم اللہ کی رحمت کے جو ہے سائے میں تو آ جاوے بھائی۔ جب اللہ کی رحمت کے سائے میں آئیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر متوجہ ہوگی۔ ہاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، جو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، اللہ فرماتے کہ میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اب ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ ہم اپنے خالق اور مالک کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ کہ ہمارے اس 24 گھنٹے کے ان اوقات میں ہمارے پاس 5 منٹ ایسا ہے جو ہم گردن جھکا کر اللہ کو یاد کر رہے ہو، اللہ اللہ کر رہے ہو، ذکر کر رہے ہو، یہ 3 تسبیحات کی پابندی جو ہمارے بزرگان دین نے بتائی وہ پڑھ رہے ہو۔ 5 منٹ 10 منٹ، ارے بہت ہو تو 10 منٹ میں آپ 3 تسبیح پوری کر سکتے ہو، لیکن وہ بھی ہماری پابندی ہے؟ وہ بھی نہیں ہے ہماری پابندی۔ پھر کہاں سے ہمارے دل جو ہے مجلہ اور مصفہ ہوں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، جو اپنے جی میں مجھے یاد کرتا ہے، اللہ فرماتے میں اس کو اپنے جی میں یاد کرتا۔ اور من ذکرنی فی ملئ ذکرتہ فی ملئ خیر، جو مجمع میں یاد کرتا ہے، اعلان یاد کرتا ہے، تو میں اس کو اس سے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں، فرشتوں کے مجمع میں۔ اب اللہ فرشتوں کے مجمع میں ہمارا نام لے کر ہم کو یاد کرے، اتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اس لیے جہاں ہم بیٹھے، جہاں ہماری مجلس ہو، ہمارے گھر میں ہماری بیوی ہمارے بچوں کے ساتھ تذکرے ہو، ہم اللہ کے تذکرے کریں، اللہ کے، کہ اللہ اتنے رحیم ہے، اللہ اتنے کریم ہے، دیکھو بیٹا اللہ نے ہم کو یہ دیا ہے، اللہ یہ سب دیتے ہیں۔ اللہ کے تذکرے کرے، اللہ کی نعمتوں کو گنوائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر مجمع میں ہمارا ذکر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ بھئی جو من اتانی یمشی، جو چل کر میرے پاس آتا ہے، اتیتہ ہرولۃ، میں اس کے پاس دوڑ کر جاتا ہوں۔ میں چل کر جو آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر جاتا ہوں۔ چل کر آنے کا مطلب یہ کہ آدمی کو احساس ہو کہ بھئی میں نے گناہ کیے، چلو میں مغفرت مانگنے کے لیے اللہ کے پاس جاؤں، اللہ سے توبہ کروں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اپنی معافی اللہ کے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو چل کر آتا ہے میں اس کے سامنے دوڑ کر جاتا ہوں۔ اللہ تو یہی چاہتے ہیں کہ مغفرت کر دو، اللہ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں، بہانے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ 2 آدمی کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، دونوں گنہگار ہوں گے، جہنم کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ ان کو جہنم میں ڈال دو۔ ان میں سے ایک تو دوڑ کر چلا جائے گا اور ایک جو ہے دھیرے دھیرے جائے گا، آپ مڑ مڑ کر دیکھے گا۔ دونوں کو بلائیں گے، بہت مشہور حدیث ہے بھائی۔ اب وہ ایک کو جو ہے پہلے جو دوڑ کر گیا نا اس کو ہی پہلے پوچھیں گے کیا ہے بھائی جہنم میں بہت فاسٹ جا رہے ہو، پہلے سے سوچ کر آئے تھے کیا کہ جلدی چلے جائیں گے؟ بہت فاسٹ جانے کی وجہ، اے اللہ پوری زندگی تیرے حکم کو نہیں مانا، دل میں سوچا کہ چلو آج آخری حکم ہے، میرے اللہ کا آخری حکم ہے، یہ تو میں مان لوں، اس لیے جلدی بھاگا۔ دیکھو میں نے کہا رحمت حق بہانہ میں جو ہے، اللہ کی رحمت کو میں گنوا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ میرے اللہ کتنے رحیم ہیں۔ اللہ عین وقت میں جبکہ اس کو جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور اس کے جواب پر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں کہ او ہو تیرے دل میں یہ آیا کہ میرے حکم کو ماننے کے لیے اتنا دوڑا، جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ وہ دوسرے کو کہا کہ تو بہت مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا بھائی، تو کہ اللہ میں نے سنا تھا کہ آپ بڑے رحیم ہیں، تو میں نے سوچا کہ کہہ تو دیا لیکن پھر کہیں شرم آ جائے، اس لیے میں دیکھ رہا تھا کہ واپس بلاتے کہ نہیں، پھر دیکھ رہا تھا میں واپس بلاتے کہ نہیں، تو میں تیری رحمت کی امید پر جو ہے واپس مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو بھائی تجھے میری رحمت کی امید ہے، جاؤ تجھے بھی میرے مغفرت۔ اللہ کی رحمت کا تو یہ حال ہے۔ اور عجیب و غریب ایک بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمان والی جو صفت ہے، وہ رحمان والی صفت ایسی زبردست ہے کہ اللہ کتنے بھی جلال میں ہو، کتنے بھی غصے میں ہو، تو دونوں کو کہہ دیا جہنم میں چلے جاؤ، آدمی غصے میں ہو تبھی کہ اللہ عین غصے کی حالت میں بھی صفت رحمت ان کے اندر سے ہٹتی نہیں ہے، وہ تو ان کے پاس باقی رہتی ہے۔ یہ عجیب و غریب ہے بھائی، دنیا کے اندر ایک باپ اپنے بیٹے پر غصے ہو جاوے کسی بات پر اور یوں کہے کہ تو گھر سے نکل جاتا ہو عین اس وقت میں، تو اب اگر باپ بیٹا سامنے بھی آتا ہے تو باپ کیا کہتے ہیں میرے سامنے سچ جا بھی میں بہت غصے میں ہوں۔ مطلب معلوم یہ ہوا کہ باپ جس وقت غصے میں ہے اس وقت اس پر باپ کی جو شفقت رحمت اس کا جو صفت ہے وہ ہٹ گئی، صرف غضب ہی غضب، غصہ ہی غصہ، اب رحمت کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا معاملہ بالکل الگ، اللہ چاہے کتنے بھی جلال میں ہو، کتنے بھی غصے میں ہو، لیکن صفت رحمت تو اس وقت بھی باقی رہتی ہے۔ یہ خالق اور مخلوق کا فرق، اور یہ علم شیطان کو تھا، شیطان کو معلوم تھا، اس لیے شیطان کو اللہ نے کہا نا فخرج فإنک رجیم، نکل جا جہنم، یہاں سے نکل جا جنت سے، تو مردود ہے۔ اللہ غصے میں تھے، عین غصے میں اس کو جب یہ فٹکار دی، اس کو یہ سزا دی، تو اس وقت شیطان نے سوچا کہ غصے میں ہے لیکن رحمت والی صفت تو ابھی بھی ہے، ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، نکل جاتا ہوں، اللہ مہلت دے دے مجھے، قیامت تک مجھے جو ہے چانس اور موقع دے دے کہ میں مروں ہی نہیں، قیامت تک زندہ رہوں۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، تو ایسے عین موقع پر تو غصے کے موقع پر لیکن رحمت تھی، دعا قبول کر کے جاؤ، قال فإنک من المنظرین، جاؤ یہ دعا قبول تیری۔ عین غصے کی حالت میں رحمت کا جو ہے مظاہرہ، یہ عجیب و غریب ہے۔ اس لیے آدمی کتنا بھی گنہگار اللہ کے سامنے آ کر صرف یوں کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کر دیتے، ہاں اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اس امت پر تو اللہ کی بڑی خصوصیتیں رحمتیں ہیں، پچھلی امتوں کی طرح ہمارا معاملہ نہیں ہے بھائی۔ پچھلی امتوں میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ سختیاں رکھی تھی گناہوں کی معافی کے لیے، لیکن اس امت کے لیے نہیں ہے۔ اس امت کے لیے تو اللہ نے اتنی ستاری کا معاملہ کیا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کتنا گنہگار ہے، ہاں۔ اور پچھلی امتوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا۔ ارے بنو اسرائیل کے یہاں تو معاملہ بالکل الگ تھا، گناہ کرتے تھے صبح میں تو جو ہے پورا کمپیوٹر کی فہرست آ جاتی تھی، آج اس نے اتنا جھوٹ بولا ہے، اتنا دھوکہ کیا ہے، اتنا غیبت کی ہے، ساری لسٹ فہرست آ جاتی تھی۔ اور جو ہے دیوال پر ان کی جو ہے گھر کی چھت پر، گھر کے بالکل انٹرنس پر آ کر فرشتہ چوٹا کر چلا جاتا تھا، پھر اس کو کوئی اکھاڑ نہیں سکتا تھا۔ پھر کوئی ایسا سمجھے کہ جلدی جلدی صبح اٹھ کے نکال لیں گے، کوئی کو پتہ نہ چلے، نہیں بھائی، فرشتوں کا لگایا ہوا دنیا والے کوئی نہیں اٹھا سکتے تھے، وہ تو پورا سب کے سامنے ڈکلیئر ہو جاتا تھا، سب کے سامنے۔ آج ہمارا ایسا ہوتا تو بھائی صبح اٹھتے ہی پہلے ہی جو ہے کلر والے کو بلا دے کہ جلدی کلر مارو بھائی، پینٹ کے ڈبے تیار رکھنے پڑتے ہیں، سمجھائی بات۔ ورنہ بیوی دیکھ لیتی شوہر کی ساری کرتوت، شوہر دیکھ لیتا بیوی کے سارے کرتوت، باپ دیکھ لیتا بیٹے کے کرتوت، بیٹے کے سامنے باپ کی ساری ہسٹری کھل جاتی کہ میرے ابو جان کتنے پانی میں ہے بھائی، اور کیا کیا گل کھلائے پورے دن، چلو دیکھے ان کی فہرست۔ اب اندازہ لگاؤ، سوچو، یہ صرف جو ہے کہ دل لگی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے کتنی ستاری کا معاملہ کیا ہے، ہر ایک کے گناہ کو چھپا دیے، پھر بھی ہم گناہ معاف کروانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ رحمان پر میں بات کر رہا ہوں، اللہ بڑے رحمان ہے، بڑے رحیم ہے، رحم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم رحمت کو لینے کے لیے تیار ہیں، ہم رحمت کو لینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما۔ یہ رحمتوں کے لینے کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے، یہ معمولی مہینہ نہیں ہے جو چل رہا ہے، اور آنے والے مہینے معمولی نہیں ہیں، بہت مبارک مہینے ہیں، بہت مبارک راتیں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے توبہ کریں، اللہ سے مغفرت مانگے، ابھی سے اپنے آپ کو کلیئر کرے بھائی،
کلیئر، اپنے دل کی زمین کو صاف کریں تاکہ رمضان کی برکتوں سے ہم پورا فائدہ اٹھا سکیں، پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ رجب کا مہینہ یہ تو بیج بونے کا مہینہ ہے، اس میں بیج بو، پھر شعبان کا مہینہ پانی دینے کا مہینہ، اور پھر رمضان کا مہینہ تو کہ پھر فصل کاٹنے کا مہینہ، پھر لو ثواب، پھر لو رحمتیں۔ ابھی اپنی زمین کو ہموار کرنے کا مہینہ ہے، اپنے دل کی زمین کو صاف کرو، اپنے دل کی سیاہی کو دور کرو۔ اللہ اپنے مغفرت کرنے کے لیے تیار ہے۔ بہت گناہ ہو چکے اور اتنے گناہ ہوئے ہیں کہ میرا رب بہت ناراض ہے۔ اللہ کا گھر بند ہو چکا ہے، ساری دنیا میں گھر بند ہو چکے تھے، یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو پھر سے کھلے۔ حرمین شریفین کی حالت دیکھو، آج دیکھی نہیں جاتی، سنی نہیں جاتی۔ جہاں کھچا کچ مجمع ہوتا تھا، آج وہاں پوری دیواریں اور پوری جگہ خالی پڑی ہے۔ بھئی جب آدمی ناراض ہوتا ہے تبھی تو کسی کو اپنے گھر نہیں آنے دیتا کہ بھئی چلو ہم تم سے ناراض ہے، پھر اس کو اپنے گھر نہیں بلاتا۔ اللہ ناراض ہے، ورنہ یہ دنیا کی کیا طاقت، یہ کرونا کی کیا طاقت بھئی ہے؟ اصل تو اللہ ناراض ہے، اور ناراضگی کی وجہ سے آج ہم سب کو اللہ نے اپنی گھروں سے دور کر دیا، سب کو دور کر دیا کہ چلو جاؤ، ہم کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بڑے بے نیاز، تمہاری عبادتوں سے، تمہاری طاعتوں سے، تمہارے سجدوں سے، تمہاری خیرات سے اللہ کا کچھ جو ہے اضافہ نہیں ہوتا عزتوں میں۔ اللہ بڑے بے نیاز ہے، تم کچھ نہیں کرو گے تب بھی وہ اتنی طاقت والا ہے۔ ارے تم کچھ کر رہے ہو تو اپنے لیے کر رہے ہو، اپنی آخرت بنانے کے لیے، اپنی زندگی بنانے کے لیے، اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے بزرگوں، اپنے آپ کو بہت زیادہ اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ الرحمن، اللہ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ روزانہ استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو۔ ایسے موقعوں پر جب کہ وبا اور بلا عام ہو، آدمی کا استغفار بڑھ جانا چاہیے، اور خاص طور پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو آیت کریمہ ہیں، یہ آیت کریمہ کا ہر بندہ ورد کرے، روزانہ کم سے کم 300 مرتبہ پڑھے۔ دیکھو انشاءاللہ تم کو اپنی ذات پر فائدہ محسوس ہوگا، گناہوں سے نفرت دل میں آئے گی اور اطاعت کا شوق پیدا ہوگا۔ بھائی پڑھو گے؟ صرف یہ نہیں کہ بھائی چلو مغرب کے بعد، عشاء کے بعد وہ کھجور لے کر بیٹھ گئے، لا الہ الا انت سبحانک کرتا ہوں، نہیں، اپنا پرسنل پڑھو، روزانہ 300 مرتبہ ہر فرد پڑھے، ہر ایک گنہگار ہے، اور یہ سمجھو کہ بس میری گناہ کی نحوست سے آج پوری انسانیت پریشان ہے، ہر آدمی یہ سمجھے، تو انشاءاللہ ہم کو گناہ کے توبہ کی توفیق ملے گی۔ اور اسی طرح استغفر اللہ پڑھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے کہ میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ مختلف روایتیں ہیں، بہرحال اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی خود جو ہے استغفار کرتے تھے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ کلمات نکلتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ یہ ریاض الصالحین میں نے حدیث پڑھائی تھی بچوں کو، یہ بچیوں کو، یہ صلاۃ التوبہ کے اندر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کتنی توبہ کا اہتمام کرتے تھے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام تو معصوم ہیں نا بھائی، وہ تو گناہوں سے بالکل معصوم ہیں، لیکن یہ امت کی تعلیم کے لیے صحابہ فرماتے ہم کان دے کر سنتے تھے کہ میرے نبی کیا پڑھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام روزانہ جب بھی ہم مسجد میں بیٹھتے ہوتے تھے، آپ کی زبان پر رب اغفر لی وتب علی، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ مسجد میں آئے ہیں اور یہ استغفار کر رہے ہیں، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ مسجد میں آئے ہیں، باتیں شروع، کوئی ملے ہو کیوں چالے، آج کیا بزنس ہوا، آج کیا، یہ سب ہمارا حال یہ ہے۔ مسجد میں آنے کے بعد بھی دنیا ہم سے نہیں چھوٹ رہی، دنیا کے تذکرے نہیں چھوٹ رہے، سمجھنا آ رہی بات؟ تو یہ تو اللہ کے گھر کو، اللہ کا گھر اللہ کی یاد کے لیے ہے، وہاں بھی ہم نے دنیا کی باتیں اور وہ دنیا کی کاموں کو جو ہے مشغلہ بنا رکھا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اس لیے بزرگوں،
اللہ بڑے رحیم ہے، بڑے کریم ہے، معاف کرنے کے لیے، رحم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم جو ہے پہل کرے، اللہ سے توبہ کرے، رحمت مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر ضرور رحم کرے گا، ہماری نسلوں پر رحم کرے گا، ہمارے مرحومین پر رحم کرے گا، لیکن ہم اللہ سے لو لگائیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، استغفار پڑھیں، اور یہ سارے اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھیں۔ انشاءاللہ اسی میں خیر ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ جتنا آدمی اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو جڑے گا انشاءاللہ اتنا ہی سکون محسوس کرے گا، اور جتنا آدمی اعمال سے دور ہوگا اتنا ہی آدمی پریشان رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا اول الاولین ویا آخر الآخرین، ویا ذا القوة المتین، ویا راحم المساکین، ویا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو بڑے رحیم ہے، کریم ہے۔ اے اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، پوری انسانیت پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، گنہگار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں۔ اے اللہ گناہ کر کر کے ہم نے تجھے بہت ناراض کیا ہے۔ اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے۔ اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے۔ اے اللہ اطاعت کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا کر دیجئے۔ اے پیارے اللہ، ہم بہت چاہتے ہیں کہ گناہوں سے بچ جائے، لیکن مولا ایک قدم ہم جو ہے نیکی کی طرف اٹھاتے ہیں، 10 قدم شیطان ہمیں پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لیجئے، اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لیجئے۔ بہت مبارک ایام اور راتیں چل رہی ہے، اللہ اس کی قدر کی توفیق دے دیجئے، اس میں برکتیں دے دیجئے، اور رمضان تک عافیت کے ساتھ ہمیں پہنچا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو مکمل شفا عطا کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے حافظ ثناء اللہ کو بھی، اور مولا کریم دیگر جتنے بھی اے اللہ مریضین اے اللہ یہاں پر ہماری بستی میں اور پوری دنیا میں اے اللہ مسلمان مرد عورتیں بچے بوڑھے جو بھی بیمار ہے اے اللہ سب کو شفا عطا کر دیجئے، سب کو شفا عطا کر دیجئے، اور جتنے مرحوم ہو چکے ہیں مولا سب کی مغفرت کر دیجئے، سب کی مغفرت کر دیجئے، سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لیجئے، جنت میں جگہ عطا کر دیجئے، جنت الفردوس عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق دے دیجئے۔ خدا کریم ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کا یہ چراغ کب بجھ جائے گا، اور زندگی کی شام کس گلی میں ہو جائے گی۔ مولا کریم، مولا کریم، بس آپ سے یہی امید ہے، آپ سے یہی دعا ہے، آپ سے یہی التجا ہے۔ اے اللہ جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، جس وقت بھی ہماری موت آئے مولا کریم تو ہم سے راضی ہو۔ اے اللہ مخلوق بھی ہم سے راضی ہو، اسی کا ہم پر کوئی حق نہ ہو، زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو۔ اے اللہ ایسی پیاری موت عطا فرما دیجئے، ایسی پیاری موت عطا کر دیجئے۔ مولا کریم، مولا کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں ان تمام سنتوں پر عمل کی توفیق دے دیجئے، ان سے محبت کر اے اللہ پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ آنے والی رمضان کو ہمارے لیے اے اللہ رحمتوں برکتوں اور مولا کریم مغفرتوں کے لوٹنے کا اور اے اللہ عافیت کے ساتھ اس میں داخلے کا انتظام فرما دیجئے۔ اے اللہ انتظام فرما دیجئے، یہ بلا اور وبا کو دور کر دیجئے، اے اللہ دور کر دیجئے، پھر سے اپنے گھروں کو آباد کر دیجئے، ہم گنہگاروں کو اپنے گھروں میں جگہ دے دیجئے، اللہ ہم گنہگاروں کو اپنے گھروں میں جگہ دے دیجئے۔ اللہ پھر اپنے گھروں کو بند نہ کیجئے گا، اللہ پھر اپنے گھروں کو بند نہ کیجئے گا۔ مولا کریم ہم اس جو ہے پریشانی کو اٹھا چکے ہیں، اے اللہ یہ بے قربی اور بے چینی کو ہم اٹھا چکے ہیں۔ مولا کریم تیرا گھر بند تھا، مولا کریم ہمارے دلوں کی کیفیتیں بدل گئی تھی، مولا کریم ہمارے دلوں کی کیفیتیں بدل گئی تھی۔ اے اللہ
اے مولا کریم، اے مولا کریم ہمیں معاف کر دیجئے، اور پھر سے مولا کریم یہ دین نہ ہم دیکھ سکے نہ ہماری نسلیں دیکھ سکے۔ اے مولا کریم ایسی آفت اور مصیبت سے ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ بچا لیجئے، اے اللہ اپنے گھروں میں داخلہ دے دیجئے، اور اے اللہ جو آپ نے اپنے گھروں کو کھولا ہے اب قیامت تک اے اللہ اس کے کھلے رہنے کا فیصلہ فرما دیجئے، اے اللہ کھلے رہنے کا فیصلہ فرما دیجئے، اے مولا کریم کھلے رہنے کا فیصلہ فرما دیجئے، مولا کریم ہمیں معاف کر دیجئے۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے جتنی بھی خیر کی بلائی کی دعائیں مانگی ہیں، اے مولا کریم اے اللہ وہ ساری بلائی ہمیں دے دیجئے، پوری امت کو دے دیجئے، اور جتنی بھی شرور سے فتن سے پناہ چاہیے سے اللہ ہمیں پناہ دے دیجئے، اللہ پوری امت کو پناہ دے دیجئے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول کر لیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی